زینیا کی نفرت میں دانش شہرام کو اتنا نقصان پہنچانے والا ہے کہ پہلے تو اس کے سارے کانٹریکٹس کو خریدنے کی کوشش کی اور پھر بالآخر اس کی کمپنی کو ہی آگ لگا دی تاکہ شہرام ایک دم سے زمین پہ گر جائے۔ شہرام کو تو جیسے ہی یہ خبر ملتی ہے وہ بھاگ کے کمپنی میں چلا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپس وغیرہ تو نکال سکے، لیکن وہ بچاتے بچاتے شہرام خود ہی اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ بالآخر اسے ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑتا ہے۔ یہاں فریال تو کوشش کرتی ہے کہ دوبارہ سے وہی شہرام کا پہلے کی طرح خیال رکھے اور اس کے دل میں اپنی جگہ مزید مضبوط کر سکے، لیکن ساس سسر کو بھی تشویش ہوتی ہے کہ وہ آخر ہادی کے ساتھ کیسے ہاسپٹل میں رہ سکتی ہے۔ تبھی نشاط بیگم فریال سے کہتی ہیں کہ تم گھر چلی جاؤ، گھر میں ہادی اکیلا ہے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زینیا فوراً کہہ دیتی ہے کہ یہاں ہاسپٹل میں شہرام کے ساتھ رک جاؤں گی، اور پھر نشاط بیگم بھی یہی مناسب سمجھتی ہیں۔ فریال جسے پورا یقین ہے کہ قسمت نے آج تک زینیا کو اس کے ساتھ کچھ برا کرنے نہیں دیا، اسی لیے فریال کو ابھی بھی پورا یقین ہوتا ہے کہ زینیا جتنا بھی چاہے وہ کبھی بھی شہرام کے دل سے فریال کے لیے نفرت نہیں پیدا کروا سکے گی، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اگر زینیا اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دے کہ وہ فریال کے لیے شہرام کے دل میں نفرت پیدا کر کے ہی اپنی محبت پیدا کروا سکتی ہے، تو یقیناً شہرام کے دل میں زینیا کے لیے محبت پیدا ہو بھی جائے۔ لیکن زینیا تو ہر وقت فریال کو نیچا دکھانے کی ہی کوششوں میں لگی رہتی ہے۔ بہرحال ابھی تو اسے موقع مل چکا ہے اپنی اچھائی پروف کرنے کا۔ اگر صاف دل سے واقعی ہی وہ شہرام کے لیے خدمت کرے تو یقیناً اپنی اچھائی بھی پروف کر دے گی، پر شاید قسمت اب کی بار اس کا ساتھ ویسے نہیں دے گی جیسے پہلے دے رہی تھی۔ ایک طرف تو شہرام ہے جو ہاسپٹلائز ہے، دوسری طرف زینیا کی اپنی والدہ سیرت بیگم بھی شدید بخار میں تپ رہی ہیں، بخار میں اکیلی بھوکی لیٹی ہوئی۔ بالآخر پریشان ہو کے وہ اظہر کو کال کر دیتی ہیں۔ اظہر ان کی اتنی بیماری والی آواز سنتا ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، تو سیرت بتاتی ہے کہ دو بچے ہونے کا کیا فائدہ ہے مجھے، میں تو زندگی میں مشکل وقت میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں، اور بتاتی ہے کہ صبح سے بخار میں تپ رہی ہوں، لیکن نہ تو کسی نے کھانے کا پوچھا ہے اور نہ ہی دوائی دی ہے۔ اظہر اپنی بیٹی سدرا کو کال کر کے سیرت کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ سدرا یہاں آتی ہے تو سیرت چچی کی ایسی حالت دیکھ کے اسے بھی بہت زیادہ تشویش ہوتی ہے، اور وہ فوراً سے زینیا کو کال کر کے آگاہ کرتی ہے۔ لیکن زینیا کو جب پتہ چلتا ہے کہ شہرام کی کمپنی کو آگ لگ چکی ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہی موقع ہے کہ میں شہرام سے نزدیک ہو جاؤں، اسی لیے وہ سدرا کو صاف منع کر دیتی ہے کہ میں ابھی نہیں آ سکتی، اور اسے کہہ دیتی ہے کہ تم خود ہی امی کو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے جاتی۔ سدرا بھی پریشان ہو کے کال بند کر دیتی ہے، لیکن زینیا کی بے حسی اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی ماں کی طبیعت اتنی شدید خراب ہے اور زینیا ہے کہ یہاں آنا بھی اسے ناگوار گزر رہا ہے۔ بہرحال زینیا جب شہرام کے ساتھ ہاسپٹل میں رکتی ہے تو وہیں سے موقع دیکھ کے تھوڑا وقت نکالتی ہے اور پھر اپنی ماں کی طبیعت بھی پوچھنے پہنچ جاتی ہے۔ سیرت تو زینیا سے شدید ناراض ہو جاتی ہے کہ مشکل وقت میں تم مجھ سے پوچھنے تک نہیں آئی اور خود شہرام کے گھر میں ایسی جا کے رہ گئی ہو کہ ماں کا تھوڑا سا بھی خیال نہیں۔ زینیا بھی اکتا کے ماں سے کہہ دیتی ہے کہ آپ بہت ہی سیلفش ہیں، آپ کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے، میری اپنی بھی زندگی ہے اور میرا اپنا بھی ایک گھر ہے، لیکن آپ کو ہر وقت یہی چاہیے ہوتا ہے کہ میں آپ کے پاس اویلیبل رہوں، اور میری زندگی میں کیا کیا خواہشات ہیں ان کی تو آپ کو فکر تک نہیں۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور سیرت سوچتی رہتی ہے کہ میں نے اس لڑکی کی کتنی بری تربیت کی ہے کہ اسے میرا تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہے۔ اگر میں نے اسے بچپن سے احساس کرنا سکھایا ہوتا تو یقیناً یہ میرے لیے ہی آج فائدہ مند ہوتا۔ اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس کا بیٹا زرار تو کتنا احساس کرنے والا تھا، لیکن اس نے اپنی بے حسی اس کی بیوی کے لیے دکھا دکھا کے اپنے بیٹے کو بھی خود سے دور کر دیا، ورنہ آج اگر زرار اس کے پاس موجود ہوتا تو یقیناً اس کا کتنا خیال رکھتا۔ دوسری طرف فیروز جب دانش کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میری بیوی کے بھائی کی کمپنی میں آگ لگ چکی ہے اور اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ اب شاید کبھی بھی ریکور نہیں ہو، تو دانش فیروز سے کہتا ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، اگر اسے قرضہ چاہیے ہو تو تم اسے میرے ساتھ میٹنگ میں بلوا سکتے ہو اور میں اسے بہت ہی آسان شرائط پہ قرضہ بھی دے دوں گا۔
فیروز بہت ہی حیران ہوتا ہے اور اسے نہیں لگتا کہ دانش اتنے کھلے دل کا انسان ہے کہ اس کی بیوی چھوڑ کے شہرام کے پاس جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شہرام کو قرضہ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ پر دانش کہتا ہے کہ وہ اس کا اور میرا فیملی کا الگ مسئلہ ہے، پر میں بزنس میں کبھی بھی فیملی میٹرز کو لے کے نہیں آتا۔ فیروز کو یہ دانش کی بات اچھی لگتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شاید دانش واقعی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوگا۔ فیروز کا مزید اعتبار جیتنے کے لیے دانش اسے بول دیتا ہے کہ تمہیں یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں زینیا کا شوہر رہ چکا ہوں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جاننے کے بعد وہ مجھ سے قرضہ لینے سے کترائے۔ اس طرح کسی بھی کمپنی کو قرضہ دینے سے آخر مجھے بھی فائدہ ہی پہنچے گا، اور تم جانتے ہو کہ دانش اپنے بزنس کے فائدے کو کبھی بھی جانے نہیں دیتا۔ اب فیروز کو بھی لگتا ہے کہ اس میں شہرام کا بھی فائدہ ہے، تبھی وہ جاتا ہے اور معید صاحب سے اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ میرا ایک بزنس پارٹنر ہے، انفیکٹ میرا بچپن کا دوست ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنی کمپنی کے لیے اس سے مالی مدد لے سکتے ہیں اور دوبارہ سے شہرام اپنی کمپنی کو نئے سرے سے کھڑا کر سکتا ہے۔ معید صاحب کو تو یہ سجیشن بہت اچھی لگتی ہے، وہ بھی فیروز کے شکر گزار ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جیسے ہی شہرام ہاسپٹل سے واپس آئے گا تو میں تمہارا پیغام اس تک پہنچا دوں گا۔ اب یقیناً فیروز اور بھی برے طریقے سے شہرام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کمپنی تو اب جل ہی چکی ہے، اب وہ اس کو قرضہ دے گا اور اتنا مقروض کر دے گا کہ اس کا گھر بھی بالآخر چلا جائے گا۔ یقیناً ایسے حالات میں زینیا تو گھبرا کے شہرام کا ساتھ چھوڑ ہی دے گی، کیونکہ زینیا کی محبت تو شاید شہرام کے لیے سچی ہے ہی نہیں۔ پر فریال ایسے حالات میں بھی شہرام کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی، اور تبھی شہرام کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی سچی محبت فریال سے ہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف سیرت بیگم جب دانش کی عمارت دوبارہ سے دیکھیں گی اور شہرام کو اتنا لاچار دیکھیں گی تو وہ پھر سے زینیا کو بھڑکانے کی کوشش کریں گی کہ میں نے تو تمہارے لیے اچھا انسان چوز کیا تھا، لیکن تم محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنی زندگی برباد کروا رہی ہو۔ زینیا جسے ویسے بھی شہرام کی محبت مل ہی نہیں رہی تھی، تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی ارادہ بدل جائے اور وہ واپس دانش کے پاس جانا چاہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا دانش اب زینیا سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے کہ پہلی کرتا تھا، یا پھر صرف وہ اسے برباد کرنا چاہتا تھا اور اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا اس کی بے وفائی کا؟ یہ سب کچھ تو آنے والی ساتھ میں ہی پتہ چلنے والا ہے۔ ڈرامہ دوبارہ سے کافی انٹرسٹنگ موڈ پکڑتا جا رہا ہے اور ڈرامے میں ابھی بہت سے ٹویسٹ آنے باقی ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔